السلام علیکم دوستو، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں سکون عطا کرے اور برکتوں والا رزق عطا کرے، آمین۔ میں کوئی عالمہ یا بڑی اسکالر نہیں ہوں، میں ایک عام سی گھریلو خاتون ہوں، ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں نبھانے والی عورت ہوں۔ لیکن میری زندگی میں ایک چیز ہے جس نے مجھے بہت سکون دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ ہم سب سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اس کی طاقت اور برکت کو اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھتی ہوں۔ جب میں صبح اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیتی ہوں اور سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں۔ نماز میں تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں۔ جب وہ اسکول جاتے ہیں تو دل میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں ہر برائی سے بچائے، ان کی حفاظت کرے، ان کے دل میں نیکی ڈالے۔ اس وقت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کر دیتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے کام آسان کرے اور انہیں ہر مشکل سے محفوظ فرمائے۔ اینڈ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گی جو رزق کے لیے، مشکلیں آسان کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ گھر کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی گھر میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی دل گھبرا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں چند بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے گھر میں سکون اور برکت عطا فرمائے۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ سورۃ فاتحہ صرف نماز کی ایک صورت نہیں ہے، یہ تو ایک دعا ہے، ایک رابطہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے مگر کتنی بڑی دعا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لی ہے کہ دن میں کئی بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیتی ہوں، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کبھی شوہر کے لیے اور کبھی اپنے گھر کے لیے، اور کبھی کبھی اپنے دل کے سکون کے لیے بھی۔ یہ مشکلوں کو آسان اور تنگیوں کو فراوانی میں بدل دینے والی صورت ہے۔ یہاں میں آج آپ کو ایک سورۃ فاتحہ کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی یہ تفسیر اور برکات میں یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ یہ مشکلوں کو آسان اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے، ذہنی ٹینشن، الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور آپ کے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، بیمار کو تندرستی ملتی ہے، اور سب غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 10 بار پڑھ لینے کے بعد جب آپ 11ویں مرتبہ پڑھنے لگے تو جب آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت کی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ کرنی ہے، یعنی کہ اس آیت کو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر جو باقی صورت ہے وہ پوری کر لینی ہے۔ اس وظیفے کو آپ حسب ضرورت کر سکتی ہیں، 11 دن کر سکتی ہیں، 40 دن کر سکتی ہیں، جتنی دیر میں آپ کے اپنے دل کو سکون محسوس نہ ہو اتنی دیر تک آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ سچ بتاؤں، جب بھی میرا دل پریشان ہوتا ہے، جب بھی کوئی فکر ہوتی ہے تو میں سورۃ فاتحہ جو ہے نا وہ میں ضرور پڑھتی ہوں۔ اس لیے آج میں نے اپنی سب بہنوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ سورۃ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے، اس سے صرف نماز تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، اپنے گھر کے لیے پڑھیں، اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھیں۔ یقین کریں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت اور برکت ہے۔ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آپ لوگ سورۃ فاتحہ سے دوستی کریں۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ سے دوستی کیسے کریں گے؟ گھر کے تمام کھانے پینے کی چیزوں پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں۔ کھانے میں برکت ہوگی، کھانا کھانے والوں کو بھی ہدایت ملے گی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ غصہ کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تو یہ 2 آیتیں پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اسے دے سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اس کا چینج ہوتا ہوا رویہ دیکھیں گی۔ تو آپ نے اس کو کیسا پڑھنا ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 7 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر 70 مرتبہ جو ہے نا اس میں پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ 70 ٹائم پڑھنا ہے آپ نے، اور 70 مرتبہ یہ آپ نے صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت یہ پڑھ کر
پانی پر دم کریں اور اس بچے کو، اس شخص کو پلا دیں. آپ کے شوہر اگر غصہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو بھی پلا سکتی ہیں، پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلا سکتی ہیں. اگر آپ کو بھی کبھی کبھی ہائپر ہو جاتی ہیں تو آپ خود بھی دم کر کے وہ جو پانی ہے وہ پی سکتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسانیاں کرے، ہر ایک کی مشکلیں دور کرے. اللہ پاک اپنا کرم فضل رکھے سب پر. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ ایسے ہی کوئی قرآن اور دین کی جڑی سادہ سی فائدہ مند باتیں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین.